بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فارسی کی دوسری سے در سیرت پادشاہاں کے متعلق جو دوسری حکایت بیان کی گئی ہے اسے پڑھیں گے، یعنی بادشاہوں کی سیرت میں جو دوسری حکایت ہے اسے پڑھیں گے۔ دیکھیے حکایت نمبر 2، حکایت یعنی قصہ، کہانی، واقعہ۔ سرہنگ کا معنی ہوتا ہے سپہ سالار، اور وزیر کا معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ زادہ یعنی بیٹا، لڑکا، صاحب زادہ، ٹھیک ہے، اس طرح صاحب زادہ استعمال کرتے ہیں، شہزادہ استعمال کرتے ہیں، تو زادہ جو ہے لڑکے، بیٹے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ را یعنی کوئی، یہ حرف ہے۔ در یہ بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے، بطور حرف بھی استعمال ہوتا ہے۔ در جو ہے جب حرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، جسے عربی میں فی سے تعبیر کرتے ہیں اور انگلش میں ان سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب یہ بطور حرف استعمال ہو اور جب یہ بطور اسم استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ، ڈور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بابن جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور در جو ہے چیر پھاڑ کرنے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے در کو ہم اسم مانیں گے۔ در سیرائے اغلمش، سیرا کا معنی ہوتا ہے گھر، محل، ٹھیک ہے۔ اغلمش ایک بادشاہ کا نام ہے۔ دیدم میں نے دیکھا، تو یہاں تک کا ترجمہ دیکھیں پہلے۔ سرہنگ زادائے را در سیرائے اغلمش دیدم، میں نے ایک سپہ سالار کے لڑکے کو، میں نے ایک سپہ سالار کے لڑکے کو اغلمش کے محل کے دروازے پر دیکھا۔ دروازے میں دیکھا، دروازے پر دیکھا، یا اگر صرف گھر میں دیکھا کہیں گے تو پھر در کو اگر میں کے معنی میں لیں گے، یعنی حرف کے طور پر لیں گے تو کیا بنا ہوگا؟ میں نے ایک سپہ سالار کے لڑکے کو اغلمش کے گھر میں دیکھا، ٹھیک ہے، گھر کے دروازے میں دیکھا اور گھر میں دیکھا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب وہی فرق ہے در کو حرف مانے یا اسم مانے۔ اسم ماننا زیادہ بہتر ہے کہ میں نے ایک سپہ سالار کے لڑکے کو اغلمش کے محل کے دروازے پر دیکھا۔ کہ بطور اس میں موصول استعمال ہوا ہے۔ کہ بیانیہ بھی آتا ہے اور کہ جو ہے اس میں موصول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو، کہ وہ جو، اس طرح، ٹھیک ہے۔ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عقل یعنی عقل، سمجھداری۔ قیاست یعنی فہم، قیاست سمجھداری، اور فہم معنی ہوئی سمجھ، فراست دانائی۔ یہ تقریباً یہ چاروں الفاظ جو ہیں یہ قریب المعنی ہیں، ٹھیک ہے۔ عقل و قیاس و فہم و فراست، جو عقل، دانائی، سمجھداری اور فہم و فراست، عقل، دانائی، فہم و فراست میں، ٹھیک ہے، زائد الوصف داشت۔ زائد الوصف یعنی زیادہ وصف والا، زیادہ وصف رکھنے والا، زیادہ وصف داشت رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کریں گے کہ جو کہ عقل، دانائی، فہم و فراست بہت زیادہ رکھتا تھا۔ زائد الوصف کا معنی کریں گے بہت زیادہ رکھتا تھا، یعنی بہت زیادہ وصف رکھتا تھا، یہ بھی کریں گے چلے گا۔ عقل و سمجھداری، فہم، فراست بہت زیادہ وصف رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے اغلمش کے گھر کے دروازے پر ایک سپہ سالار کے لڑکے کو دیکھا جو کہ عقل و سمجھداری، فہم و فراست بہت زیادہ وصف رکھنے والا تھا، بہت زیادہ وصف رکھتا تھا۔ ہم از عہد خردی آثار بزرگی در ناسیائے او پیدا، ہم مانے بھی، از یعنی سے، عہد کا معنی ہوتا ہے زمانہ، ٹھیک ہے، اسے عہد نہیں پڑھنا ہے، عہد پڑھنا ہے۔ اور خردی کا معنی ہوتا ہے، خرد معنی ہوتا ہے چھوٹا، خردی سے مراد بچپن، بچپن کے زمانے میں، بچپن کے زمانے سے، از، ہم از عہد خردی، بچپن کے زمانے سے بھی، آثار بزرگی، آثار یعنی علامت، نشانی، ٹھیک ہے۔ در یعنی میں، یہاں پہ بطور حرف استعمال ہوا ہے۔ ناسیہ کا معنی ہوتا ہے پیشانی، ناسیہ او اس کی پیشانی، پیدا ظاہر تھی۔ اب ترجمہ ہوگا، ہم از عہد خردی آثار بزرگی در ناسیہ او پیدا، بچپن کے زمانے سے ہی، ہم کا معنی ہی لگا دیں گے، بچپن کے زمانے سے ہی اس کی پیشانی میں بزرگی کی نشانی ظاہر تھی۔ و لمعان انوار زر کی، لمعان
اس کا معنی ہوتا ہے جھلک، چمک، لمعتن ہوتا ہے چمک، لمعان یہ اس کی جمع کا صیغہ ہے، یعنی چمک، جھلک۔ انوار نور کی جمع ہے، روشنی۔ زیر کی یعنی عقل مندی، عقل مندی کے انوار کی جھلک، عقل مندی کے روشنی کی جھلک، چمک، ٹھیک ہے۔ در جبینش، جبین کا معنی پیشانی، ٹھیک ہے، جبینش اس کے جبین پر یعنی پیشانی میں، ہویدا وہ اس نمایاں تھی۔ تو ترجمہ ہوگا ولمعان انوار زیر کی در جبینش ہویدا، اور عقل مندی کے انوار کی چمک، جھلک اس کی پیشانی میں آیا تھی۔ تو یہاں تک ترجمہ ہوگا میں نے اغلمش کے محل کے دروازے پر ایک سپہ سالار کے لڑکے کو دیکھا جو کہ عقل و سمجھداری، فہم و فراست بہت زیادہ وصف رکھتا تھا، یا فہم و فراست میں بہت زیادہ وصف رکھتا تھا، اور بچپن کے زمانے سے ہی اس کے پیشانی میں بزرگی کی علامتیں ظاہر تھیں، اور عقل مندی، سمجھداری کے انوار کی چمک اس کی پیشانی میں عیاں تھی۔ بالائے سرش ز ہوش مندی می تافت ستارۂ بلندی، بالائے سرش اس کے سر کی بلندی، ز ہوش مندی ہوش مندی سے، ہوش مندی کی وجہ سے، عقل مندی کی وجہ سے، بالائے شرس اس کے سر کے اوپر، می تافت چمکتا تھا، کیا؟ ستارۂ بلندی، بلندی کا ستارہ۔ عقل مندی کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر، یعنی سر پر کہہ لیجیے، سر کے اوپر بلندی کا ستارہ چمکتا تھا۔ فی الجملہ الحاصلی، حاصل کلام یہ، مقبول نظر سلطان آمد، مقبول یعنی مقبول، نظر سلطان کی نظر میں، مقبول آمد مقبول آیا، یعنی سلطان کی نظر میں مقبول ہوا، ٹھیک ہے۔ مقبول نظر سلطان آمد، سلطان کی نظر میں مقبول ہوا، کہ جمال صورت و کمال معنی داشت۔ جمال معنی خوبصورتی ہوتا ہے، صورت کا معنی صورت، اور اس کا معنی ظاہر بھی ہوتا ہے۔ کمال معنی کمال، اور معنی کا معنی معنی ہوتا ہے، اور معنی کا معنی باطن، باطن کا معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس کا مفہوم ہوگا کہ کیونکہ سلطان کی نظر میں مقبول کیوں ہوا؟ حاصل کلام یہ کہ وہ سلطان کی نظر میں مقبول ہوا۔ اب کیوں ہوا مقبول؟ کیونکہ، یہاں کیا معنی کریں گے؟ کیونکہ، اس لیے کہ کیونکہ ظاہری جمال، صورت کا معنی کریں گے ظاہری خوبصورتی، ظاہری جمال اور باطنی کمال رکھتا تھا، اس لیے کہ ظاہری خوبصورتی اور باطنی کمال رکھتا تھا۔ وہ حکمہ گفتہ اند، اور حکیموں نے کہا ہے، حکمہ حکیم کی جمع ہے، گفتہ اند کہا ہے، اور حکیموں نے کہا ہے، تونگری بدل است، مالداری، تونگری یعنی مالداری، بدل دل سے، است یعنی ہے، تونگری بدل است، مالداری دل سے ہے، نہ بمال نہ کہ مال سے، مالداری دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے۔ وہ بزرگی بعقل است، اور بزرگی عقل سے ہے، نہ بسال نہ کہ سال سے، بزرگی عقل سے ہوتی ہے نہ کہ سال سے۔ حکمہ نے کہا ہے کہ مالداری دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے نہ کہ سال سے۔ آگے دیکھیے بیت، کودکے کو بعقل پیر بود، نزد اہل خرد کبیر بود۔ کودکے یعنی بچہ، ٹھیک ہے۔ کو، یہاں کو اصل میں جوکے کے معنی استعمال، کہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ کودکے کہ، وہ لڑکا جو کہ بعقل، عقل میں، پیر بود، پیر کا معنی ہوتا ہے بوڑھا، عقل میں بوڑھا ہو، یعنی عقل میں بڑا ہو، عقل کے اعتبار سے بڑا ہو۔ کودکے کو بعقل پیر بود، وہ بچہ جو کہ عقل میں بوڑھا ہو، یعنی عقل میں بڑا ہو، نزد اہل خرد، عقل والوں کے نزدیک، خرد معنی عقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عقل والوں کے نزدیک کبیر بود، بڑا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو کہ عقل میں بڑا ہو، عقل والوں کے نزدیک بڑا ہوتا ہے۔ ابنائے جنس بر منصب او حسد برند، ابنائے جنس کا معنی کریں گے ہم جنس، ٹھیک ہے، اس کے ہم جنس، یعنی اسی کی طرح جو بچے تھے۔ ابنائے جنس، ابنا یہ بن کی جمع ہے، ٹھیک ہے،
اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور ابنا یعنی بہت سارے بیٹے، ابنائے جنس اسی اس کے جنس کے بچے، ٹھیک ہے، اسی جنس کے بچے، اسی کی طرح بچے، بر منصب او اس کے منصب پر، اس کے وحدے پر، حسد بلند حسد لے گئے یعنی حسد کیا، ٹھیک ہے۔ تو ابنائے جنس بر منصب او حسد بلند، اس کے ہم جنس لڑکوں نے اس کے منصب پر، ہم جنس لڑکوں نے اس کے منصب پر حسد کیا، حسد لے گئے یعنی حسد کیا۔ حسد کہتے ہیں جلنے کو، کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا اور یہ خواہش کرنا کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے۔ وبا خیانت متہمش کردن، وبا خیانت اور کسی خیانت میں، خیانت جو ہے یہ امانت کا اپوزٹ ہے، امانت اور خیانت، کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں تو اگر وہ اس میں بغیر اجازت کے کچھ تصرف کرتا ہے تو اسے خیانت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے کسی خیانت میں، متہمش اس سے متہم یہ تہمت سے بنا ہے یعنی تہمت لگایا ہوا، اسے متہم کردن کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ہم جنسوں نے اس کے منصب پر حسد کیا اور کسی خیانت کے ساتھ اسے متہم کیا یعنی اس پر تہمت لگائی۔ ودر کشتن او سعی بے فائدہ نمودند، ودر کشتن او اور اسے مارنے میں، اسے قتل کرنے میں، سعی بے فائدہ، صحیح کا معنی ہوتا ہے کوشش، بے فائدہ کوشش، نمودند ظاہر کی یعنی کی، ٹھیک ہے۔ ودر کشتن او سعی بے فائدہ نمودند اور اسے مارنے میں، اسے قتل کرنے میں بے فائدہ کوشش کی۔ مصرع کہتے ہیں آدھے سر کو، ٹھیک ہے۔ دشمن چے کند چوں مہرباں باشد دوست، دشمن کیا کرے جب دوست مہربان ہو، دشمن چے کند دشمن کیا کرے، چوں جب، مہرباں باشد مہربان ہو دوست، جب دوست مہربان ہو دشمن کیا کرے۔ ملک پرسید، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ اور ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہت، ٹھیک ہے۔ ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، ٹھیک ہے، یہاں ملک ہے۔ ملک پرسید بادشاہ نے پوچھا کہ موجب خصمی ایشاں در حق تو چیست، موجب کا معنی ہوتا ہے سبب، خصم سے خصمی یعنی دشمنی، ایشا ان لوگوں کے دشمنی کا سبب، ان لوگوں کی دشمنی کا سبب، در حق تو تیرے حق میں، تیرے بارے میں، چیست کیا ہے، یعنی تیرے بارے میں یہ لوگ دشمنی کیوں کر رہے ہیں، تجھ سے یوں کہہ لیجیے کہ تجھ سے ان لوگوں کے دشمنی کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیرے حق میں، در حق تو تیرے حق میں ان لوگوں کے دشمنی کی وجہ چیست کیا ہے، گفت تو اس لڑکے نے کہا در سایہ دولت خداوندی ہم گمان راضی کردم، یہ جو بریکٹ میں ہے اسے بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ در سایہ دولت، در کا معنی میں، سایہ کا معنی سایہ ہوتا ہے، اور دولت معنی حکومت، سلطنت، خداوندی یعنی بادشاہ کے لیجیے، بادشاہ کے حکومت کے سائے میں، ہم گما ترجمہ کریں گے سب کو، راضی قدم میں نے راضی کر دیا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے سلطنت کے سائے میں، بادشاہ کی سلطنت کے سائے میں سب کو میں نے راضی کر دیا، مگر حسوداں کے راضی نمی شون، مگر حاسدین ہیں جو کہ راضی نہیں ہوتے، حسوداں کے مگر حاسدین ہیں جو کہ راضی نمی شون، جو کہ راضی نہیں ہوتے، الا بزوال نعمت من، مگر میری نعمت کے زوال سے، مگر حاسدین ہیں جو کہ راضی ہی نہیں ہوتے، یعنی بادشاہ کی سلطنت میں جتنے بھی لوگ تھے، بادشاہ کی سلطنت کے سائے میں سب کو میں نے راضی کر لیا، جتنے بھی لوگ تھے میں نے سب کو راضی کر لیا، مگر حاسدین ہی ہیں جو راضی نہیں ہو رہے ہیں، مگر یہ کہ میری نعمت کے زوال پر، مجھے جو منصب ملا ہے کہ میں بادشاہ کا مقبول ہو گیا ہوں، بادشاہ کا مقرب بن گیا ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو جو ہے تب راضی ہوں گے، مگر حاسدین ہیں، مگر حسوداں کے راضی نمی شون، مگر حاسدین ہیں جو کہ راضی نہیں ہوتے، اللہ زوال نعمت من، مگر میری نعمت کے زائل پر، وہ اقبال دولت خداوندی باقی بات، اور بادشاہ کی حکومت کا نصیب باقی رہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نصیب میں دبدبہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، بادشاہ کی حکومت کا دبدبہ، سلطنت کا دبدبہ باقی رہے، ٹھیک ہے، باقی بات باقی رہے۔ اب درمیان میں جو آیا تھا داما ملک ہو، اس کا ملک ہمیشہ رہے،
ٹھیک ہے، یہ دعائیہ کلمہ ہے، دعوی ملک اس کا ملک ہمیشہ رہے۔ آگے دیکھیے قطعہ، توانم آ کے نیازارم اندرون کسے، حسود را چے کنم کو ز خود برنجت درست۔ توانم میں کر سکتا ہوں، آ کے یہ کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نیازارم کہ میں نہ ستاؤں، اندرون کسے کسی شخص کے اندرونی حصے کو، اندرونی حصے سے مراد دل ہے۔ یہاں پہ اندرون کا معنی ہوتا ہے اندرونی حصہ، یعنی سے مراد دل، ٹھیک ہے۔ توانم آ کے میں یہ کر سکتا ہوں کہ نیازارم میں نہ ستاؤں، اندرون کسے کسی شخص کا دل، یعنی میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں کسی شخص کا دل نہ ستاؤں، کسی شخص کے دل کو نہ دکھاؤں، کسی شخص کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ حسوداں را چے کنم، حاسدوں کا کیا کروں، حسوداں را حاسدوں کا چے کنم کیا کروں، کو اصل میں کہ زے خود جو کہ خود برنج درست، جو کہ خود رنج میں ہے، برنج درست یعنی رنج میں ہے، جو کہ خود تکلیف میں ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی شخص کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤں، مگر حاسدوں کا کیا کروں جو کہ خود ہی تکلیف کے اندر ہے، میں تو کچھ کیا نہیں ان کا۔ اب حاسد سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے شاعر، بمیر بیمیر تو مر جا، تا بھی رہی تاکہ تو چھٹکارا پالے، رہا پالے، بیمیر تو مر جا، تا بھی رہی تاکہ تو چھٹکارا پالے، اے حسود اے حاسد تو مر جا تاکہ تو چھٹکارا پالے، کہ این رنج ازد، اصل میں کہ این ہے، کی رنج ازد، اس لیے کہ یہ ایسا رنج ہے، یہ ایسی تکلیف ہے کہ از مشقت او، کہ اس کی تکلیف سے، یہ ایسا غم ہے، ایسا رنج ہے، ایسا رنج ہے، ایسی مصیبت ہے، کہہ لیجیے ایسی مصیبت ہے کہ اس کی مشقت سے، اس کی تکلیف سے، کہ از مشقت او، کہ اس کی تکلیف سے، جز بمرگ موت کے علاوہ ناتواں رست چھٹکارا نہیں ہے۔ اب حاسد سے کہہ رہے ہیں اے حاسد تو مر جا تاکہ تو حسد سے رہا پالے، اس لیے کہ یہ حسد ایسی بیماری ہے، ایسی مصیبت ہے کہ اس کے تکلیف سے موت کے علاوہ چھٹکارا نہیں مل سکتا، ناتواں رست چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ شور بختاں بے نہ بآرزو خواہند، مقبلہ را زوال نعمت و جا۔ شور بختہ کا ترجمہ کریں گے بدبخت، شور بختہ یعنی بدبخت، بآرزو آرزو کے ساتھ، آرزو کر کے، خواہند کا معنی وہی چاہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آرزو کر کے چاہتے ہیں، مقبل یعنی اقبال والا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد ہے خوش نصیب، سعادت مند، را کہ سعادت مند کا، سعادت مند کی، زوال نعمت و جا، نعمت اور مرتبے کا زوال، ٹھیک ہے، یعنی بدبخت آرزو کر کے بدبخت سعادت مند کی نعمت اور مرتبہ کے زوال کی آرزو چاہتے ہیں، آرزو چاہتے نہیں، ترجمہ سیٹ نہیں ہوگا، کہہ لیجیے کہ بدبخت آرزو کرتے ہیں، آرزو کر کے، آرزو سے چاہتے ہیں یا آرزو کرتے ہیں، بآرزو خواہند آرزو کے ساتھ چاہتے ہیں، اس آرزو کے ساتھ چاہتے ہیں، آرزو کے ساتھ سعادت مندوں کی نعمت اور مرتبے کے زوال کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بدبخت آرزو کے ساتھ سعادت مندوں کی نعمت اور مرتبے کے زوال یعنی ختم ہونے کو چاہتے ہیں۔ گر نہ بینت بروز شپیرہ چشمائے آفتاب را چے گنا، گر یعنی اگر نہ بینت نہ دیکھے، بروز دن میں، شپیرہ چشم اصل میں ہے چشم شپیرہ، الو کی آنکھ، چمگادڑ کی آنکھ، شپیرہ چمگادڑ کا معنی ہوتا ہے، چشم شپیرہ چمگادڑ کی آنکھ، اگر دن میں چمگادڑ کی آنکھ نہ دیکھے، چشمائے آفتاب سورج کے ٹکیا کی، چشمائے آفتاب را سورج کے ٹکیا کی، چے گنا کیا گنا کیا خطا، ٹھیک ہے، اگر دن میں چمگادڑ کی آنکھیں نہ دیکھیں تو اس میں سورج کے ٹکیا کا کیا گنا، سورج کی گلائی کا، سورج کی کرن کا کہہ لیجئے کیا گنا کیا خطا، ٹھیک ہے،
گر نہ بیند و روز شپیرا چشمائے آفتاب را چے گنا. اگر دن میں چمگادڑ کی آنکھ نہ دیکھے تو سورج کے ٹکیا کا کیا گنا. راست خواہی ہزار چشمے چنا کور بہتر کے آفتاب سیاہ. راست خواہی تو صحیح چاہے. اگر نکال لیں گے تو زیادہ مناسب ہے. اگر تو صحیح چاہے، ٹھیک ہے، یعنی صحیح بات جاننا چاہیے کہ کیا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. ہزار چشمے چنا، اس طرح کی ہزار آنکھیں، کور بہتر، اس طرح کی ہزار آنکھوں کا اندھا ہونا بہتر ہے کہ آفتاب سیاہ ہو جائے. یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ آفتاب سیاہ ہو جائے. اب صحیح بات یہ ہے، درست تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ اگر تو حق چاہتا ہے تو حق یہ ہے کہ راست ہے. اگر تو صحیح چاہے، یعنی اگر تو صحیح چاہتا ہے، صحیح بات کیا جاننا، تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ہزار آنکھیں اندھی ہو جائیں یہ بہتر ہے اس سے کہ سورج جو ہے سیاہ ہو جائے. ایسا تو نہیں کہ اگر ایک بندہ نہیں دیکھ پا رہا تو سورج کو سیاہ کر دیں. ٹھیک ہے. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں. اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.